السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ڈرائنگ اینڈ ڈیزائننگ کورس کے سلسلے کا تیسرا لیکچر ہے اور ہم ایم ایس پینٹ میں کام کر رہے ہیں۔ اور اس سے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو کچھ شیپس اور ان کی پراپرٹیز کے بارے میں بتایا تھا، یعنی اسٹروک، پھر فل، اس کے علاوہ ڈیفرنٹ اس میں آپریشنز پرفارم کرنا اور ساری چیزیں۔ اس لیکچر میں ہم فردر شیپس کو موڈیفائی کرنا اور ان سے کام لینا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک لیٹ سپوز شیپ لیتے ہیں، جیسے ہمارے پاس یہ ہے ایک پولیگونل شیپ ہے جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں 5 کارنرز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 5 کارنرز والی جو شیپ ہے آپ کی، یہ نارملی کسی بھی سینس میں آپ یوز کر سکتے ہیں، کسی بھی حوالے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ورٹیکلی، یعنی کہ ابھی فی الحال میں ہاریزونٹلی اور اس طرح ورٹیکلی اس کو میں انلارج کر رہا ہوں۔ اس کو کسی بھی کانٹیکسٹ میں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب اس جو پولیگونل شیپ ہے جس کو 5 کارنرز کی وجہ سے آپ پینٹاگون بھی کہتے ہیں، پینٹاگونل شیپ بھی کہتے ہیں، اس سے میں کچھ ایک شیپ بنانا چاہتا ہوں، تو میں سب سے پہلے سلیکٹ میں جا کر یہ ٹرانسپیرنٹ سلیکشن کروں گا، پھر اس کے بعد ریکٹینگولر سلیکشن کے ساتھ میں اس کو سلیکٹ کروں گا جی۔ سلیکٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا اگر اس کو ری سائز آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر لیں، اور بعد ازاں یہ کہ آپ اس کو یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے اگر آپ اس کو فینس کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس کو یہ دیکھیں یہاں سے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور فردر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ آپ اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے، اور مزید آپ شیپس نکال سکتے ہیں اس میں سے یہ چیز۔ باقی کام آپ کی بورڈ کے ایرو کی سے بھی کر سکتے ہیں، وہ میں آپ کو اس سے پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی ٹاپ اسپائکڈ یہ فینس ہے، یعنی کہ اس کے جو اسپائکس ہیں، اس کی جو دندانے ہیں یا یہ جو نوکیں ہیں، یہ اوپر کی طرف ہیں، آپ اس کو نیچے کی طرف بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے آپ روٹیٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اس کا ایک اور پیٹرن بھی بنا سکتے ہیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کنٹرول کے ساتھ آپ اس کو باہر نکالیں گے اور آپ اس کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تو اس طرح کا پیٹرن بھی بن جاتا ہے۔ پھر اگر آپ اس پیٹرن کو ڈیفرنٹ کلرز دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ فی الحال میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، میں اس کو سیو کرتا ہوں، اور پھر میں آپ کو اس سے کچھ ڈیفرنٹ پیٹرنز بنانا بھی بتا دیتا ہوں۔ ڈیسک ٹاپ پر آ جائیں، یہاں پر آپ اس کو سیو کر دیں، جیسے پاک کے نام سے کسی بھی نام سے، نیچے PNG آ رہا ہے، اس میں ڈیفرنٹ آپشنز ہیں، TIFF ہے، GIF ہے، JPEG ہے، یہ فائل ایکسٹینشنز ہیں امیجز کے لیے، اور ان پر انشاءاللہ ڈیٹیل ساتھ ساتھ بات کروں گا، بتاؤں گا آپ کو اس کے حوالے سے بھی آنے والے لیکچرز میں۔ تو فی الحال اس کو کسی بھی ایکسٹینشن میں آپ ڈیسک ٹاپ پر سیو کر دیں۔ اس کے بعد اس کی آپ ایک کاپی بنا لیں تاکہ اوریجنل یہ پڑی رہے، اور ہم کاپی کے اوپر جو ہے کچھ ورک کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو کھول کر ویو کیا ہے، اس کے بعد میں یہ کرتا ہوں کہ اس پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے اوپن ود اور پینٹ، تو یہ جناب پینٹ میں نے اوپن کر لیا۔ اچھا، اب سچویشن اس میں یہ ہے کہ یہ میں نے مطلب اس کی ایک آئیڈینٹیکل کاپی بنانی ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں، اور چھوٹا کرنے کے بعد اس کو میں کنٹرول کے ساتھ اس کی ایک کاپی باہر نکالتا ہوں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ رہی ہے۔ یہاں سے میں اس کو ٹرانسپیرنٹ سلیکٹ کر دوں گا، اس سے یہ ہوگا کہ یہ یہاں تک ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب اس کو میں نے روٹیٹ کرنا ہے جی۔ روٹیٹ اگر آپ کو یاد ہو ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل تھا، تو میں اس کو ورٹیکلی کروں گا تاکہ ان دونوں کے جو اوپر اور نیچے کے جو اسپائکس ہیں ان کو میں آپس میں ملا دوں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے اسپائک ملا دی۔ اگر اس میں آپ کو کہیں کوئی ایشو آ رہا ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا ہے اور یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ اس کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو، یہ دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی چیز اوپر نیچے نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ ایک لائن ڈرا کرتے ہیں تاکہ اس لائن میں وہ چیز جو ہے وہ برابر آ جائے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کے جو ایجز ہیں یہاں سے تو برابر ہے سلیکشن کے ساتھ، لیکن یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی زیادہ نیچے ہے، جس کی وجہ سے یہ پراپرلی اس کے اوپر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو اس کے اوپر لے کر آتا بھی ہوں تو یہ کنٹرول Z،
اگر اس کے اوپر لے کر بھی آتا ہوں تو یہ یہاں سے تو اس کے اسپائک مل جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تھوڑے سے ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ اس کو میں جناب یہ کروں گا کہ اس کو فلپ ہاریزونٹل کروں گا، یہ ہاریزونٹل کر دیا میں نے۔ اب میں کوشش کرتا ہوں لے کر آنے کی، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ سالو ہو گیا ہے، کتنی آسانی سے یہ مسئلہ سالو کر لیا ہے۔ ادروائز آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو کس طریقے سے ہم اس کو فلپ کریں گے یا اس کو ری میک کریں گے، پر اس کو ہاریزونٹلی میں نے فلپ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ سالو ہو گیا۔ اس کے بعد اس پیٹرن کو آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو آپ ری کلر کر سکتے ہیں، کسی ٹائپ کا بھی کلر اس میں آپ فل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کمبینیشن کلرز کا اس کو دے کر تو آپ ایک پیٹرن بنا سکتے ہیں، کنٹرول زی۔ سو کسی بھی ٹائپ کا پیٹرن آپ ایم ایس پینٹ میں کریٹ کر سکتے ہیں۔ مطمع نظر اس لیکچر کا یہ ہے، اس کو میں سے پہلے کر دیتا ہوں کہ آپ کو ڈرائنگ ٹیکنیکس کے بارے میں بتایا جی۔ ابھی ہم صرف سمپل برب شیپس بنا رہے ہیں، ان پر کوئی ایسی کوئی مشکل چیز نہیں میں بنا رہا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو۔ یہ دیکھیں میں نے ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بنائی ہے۔ اب اس رائٹ اینگل ٹرائنگل کو میں ٹرانسپیرنٹ سلیکشن کرتا ہوں، اور یہاں سے سلیکٹ کر کے اس کی میں کنٹرول کو ہولڈ رکھوں گا اور ایک کاپی بنا لیتا ہوں یہاں پر۔ اسی طرح اس کو روٹیٹ کرتا ہوں، فلپ ورٹیکل ایکس ایکسس پر روٹیٹ کر دیا۔ اسی طرح پھر میں کرتا ہوں اس کو، تو میں چاہتا ہوں ہاریزونٹلی ہو جائے ایکس ایکسس پر، تو یہاں سے ایکس ایکسس پر میں اس کو روٹیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیپ جو ہے یہ میں نے اس کے ساتھ جوائن کر دی ہے، اور ایرو کے ساتھ اس کو میں برابر کر دیتا ہوں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی شیپ آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے اس کو نیچے کیا، اور اس کو تھوڑا سا آپ چھوٹا کر لیں، اور پھر بعد میں آپ اس کو کنٹرول کے ساتھ آپ اس کی ایک کاپی نکالیں سمپل، اور اگر آپ نے اس کو وائی ایکسس پر کرنا ہے تو پھر آپ اس کو فلپ ورٹیکل کریں گے، یہ دیکھیں، اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے جوائن کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی ٹائپ کی شیپ اور پیٹرن آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے۔ بہرحال اس میں ایک تو یہ طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ اس کا ایک اور سمپل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو جناب یہ بنایا ایک عدد ریکٹینگل، اور اس کے بعد ایک عدد یہ لیا ڈائمنڈ شیپ، اور ڈائمنڈ شیپ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ڈائمنڈ شیپ کیسے بنانی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں تک یہ بنائی، اس کے بعد اس کو اسٹریچ کر لیا جی ہم نے ہاریزونٹلی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس طرح سے بھی آپ یہ شیپ اس کے اندر بنا سکتے ہیں، اور بعد میں پھر آپ اس کو کلر کر سکتے ہیں۔ سیم وہی شیپ ہے جو ہم نے دو شیپس یعنی ایک ریکٹینگل اور ایک ڈائمنڈ کے ساتھ بنائی ہے، لیکن میرا مقصد تھا کہ آپ کو رائٹ اینگل ٹرائنگل کے ذریعے بھی بتاؤں کہ اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے آپ کس طریقے سے پیٹرن اور شیپس آپ بنا سکتے ہیں۔ سو یہ جناب اس میں کچھ شیپس پر کام کرنے کا طریقہ کار ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ آئیڈیاز اس میں ذہن میں آئے ہیں۔ ابھی بالکل میں نے اس میں سمپل سی کچھ چیزیں بنائی ہیں تاکہ آپ کو ڈرائنگ ٹیکنیکس کا پتہ چلے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کچھ مزید آپ کو ڈرائنگ کی کچھ ٹیکنیکس بتاؤں گا، کچھ شیپس بنانی مزید ہم سیکھیں گے، اور اس کو آپ پریکٹس کریں، اپنی طرف سے کچھ پیٹرنز بنائیں۔ آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ کمپلیکس جو اس کی سمجھ لیں ڈرائنگ ہوتی ہے، اسکیچنگ ہوتی ہے اور شیپس ہوتی ہیں، اس میں ہم جائیں گے، پراپر شیپس پراپر ڈرائنگ کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ابتدا ضروری ہے، اور ابتدا میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیشہ کرنی پڑتی ہے، اور ابتدا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈرائنگ کی ٹیکنیکس کیا ہیں، بیسکس کیا ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے، سیکھنا ہے، اور پھر آپ نے کمپلیکسٹی کی طرف جانا ہے۔